Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا، پھر ان میں سے کچھ نے اپنے اوپر ظلم کیا، کچھ ہے جو سیدھی راہ اور درمیانی راہ چلے، اور کچھ ہے جو بھلائیوں میں سبقت کرنے والے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ ہمیش کے رہنے والی جنت ہے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے، اور اس میں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی قدر کرنے والا ہے، جس نے ہمیں رہنے کی جگہ پر اتارا اپنے فضل سے، اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہی اس میں کبھی کوئی تھکن اور تکلیف آئے گی۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو مومن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، تو حقیقت میں انہوں نے ایسی تجارت کی ہے جس میں کبھی کونگی نہیں، کبھی نقصان اور خسارہ نہیں، اور اس تجارت کا بدلہ اللہ رب العزت انہیں پورا عطا فرمائے گا، اور بلکہ اپنی طرف سے مزید فضل عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور شکر گزار بھی ہے، یعنی قدرداں بھی ہے اور نعمتوں کا عطا کرنے والا بھی ہے۔ لہذا اس نے وحی نازل کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب، تو وہ کتاب بالکل برحق ہے، اور بعد پہلے والی جتنی کتابیں تھیں ان کی، جو انبیاء آئے ان کے، اور جو قیامت آنے والی ہے اس کی، سب کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے احوال سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اس کے بعد ایک طرف تو یہ تھا کہ ہم نے کتاب نازل کی اور وحی کی، تو وحی جو ہوئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اب وحی کے بعد اس کتاب کا وارث اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو بنا دیا ہے، یہ وارث ہو گئے اس کتاب کے، اور یہ گویا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا ہے اور چن لیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کچھ تو بالکل ہی کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے کفر اور شرک کی گھناؤنی حرکتوں سے نکل کر اسلام کے قریب تر پہنچے لیکن اسلام میں داخل نہیں ہو سکے، پھر نتیجے کے طور پر وہ بھی کفر اور شرک میں ہی پڑے رہے۔ کچھ ایسے ہیں جو توحید پر قائم تھے،
اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین پر وہ قائم تھے، لیکن جب اس نے اپنا آخری دین، اپنی آخری کتاب نازل کی تو اس کا انکار کر کے پھر وہ گنہگار ہو گئے، اور نہ ماننے کی وجہ سے وہ بھی ابدی جہنمی بن گئے۔ اور جب بھی ان میں سے کوئی اسلام لے آئے گا تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن نہیں لاتا تو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو، اب وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کا انکار کرنے والا ہے۔ اس کی ایک وجہ خاص کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ آخری نبی اور آخری کتاب کے بارے میں گویا وہ پیشن گوئی کیا کرتی تھی کہ بعد میں ایک نبی آنے والا ہے جو سب سے عظیم ہوگا اور آخری نبی ہوگا، اس کے بارے میں ساری کتابیں جو ہے وہ پیشن گوئی کرتی تھی۔ تو اس اعتبار سے وہ پہلے والی کتابوں نے بعد والی کتاب یعنی قرآن کریم کے بارے میں پیشن گوئی کر دی۔ تو اب پہلی والی کتابوں کے ماننے والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بعد والی کتاب کو مانیں، کیونکہ پہلی والی کتاب جو بنیادی ہو گئی اور بعد میں آنے والی اس کی مزید تفصیل اور وہ ہو گئی۔ آج جو علم ہمارا جو بڑھ رہا ہے، ہم علم میں ترقی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو ہماری پچھلی کتابیں موجود ہیں، جو بنیادی فنڈامنٹل کتابیں موجود ہیں پہلے کی، اس کے بیس پر ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے علم کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ان کو ختم کر دیا جاتا تو آج ہمارا علم اتنا آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اب آگے جو علوم ہوں گے، انہی علوم جو آج موجود ہیں، ان کی وجہ سے ان کے بیس پر، ان کے اصولوں پر چل کر اگلی تعلیم جو علم جو ان کو ملنے والا ہے وہ آگے ملے گا۔ تو پہلی کتابوں سے ان کو توحید کی تعلیم ملتی چلی گئی آخری کتاب تک۔ جب آخری کتاب آ گئی تو اس نے گویا تصدیق کر دی کہ پہلے کی ساری کتابیں بالکل کیا ہیں؟ برحق، وہ بالکل برحق ہے۔ جیسے سائنس دنیا میں کہ کہاں سے شروع ہوا، وہ ابیکس سے سائنس کیا بولتے ہیں کمپیوٹر کا وہ سلسلہ شروع ہوا، آج بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ کمپیوٹر سے استعمال ہو رہی ہے، لیکن ابیکس کو ختم نہیں کیا، کہا وہ فنڈامنٹل ہے، وہ بنیادی چیز ہے۔ آج ہم ٹرینوں میں چلے جائیں، ایک سے ایک قسم کی نئی نئی ٹرینیں ایجاد ہو رہی ہیں، انجن اعلیٰ سے اعلیٰ تیار ہو رہے ہیں، لیکن کوئلہ آج تک کوئی بھولا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بنیاد ہے۔ ہر آدمی کہتا نہیں بنیاد وہیں سے شروع ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بنیاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بعد میں آنے والی جو چیز ہوگی وہ پہلے کی تصدیق کرے گی۔ تو کتاب یہ جو ہے یہ پہلی کتابوں کی کیا کر رہی ہے؟ تصدیق کر رہی ہے۔ اس لیے اس کا انکار گویا کہ ساری کتابوں کا کیا ہو گیا؟ انکار ہو گیا، ساری کتابوں کا انکار ہو گیا، اس لیے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کتاب کا وارث کلمہ گو لوگوں کو بنا دیا۔ جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان پر قائم ہے، وہ اس کتاب کا وارث ہے۔ اب اس میں بھی جو کتاب کے وارث ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو واقعتاً کلمہ پڑھنے والے ہیں، صحیح عقیدے پر وہ قائم ہیں، فطرت جو فطری دین ہے اس پر وہ قائم ہیں، لیکن اپنی فطرت کی وجہ سے، اپنے نیچر کی وجہ سے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دین پر قائم ہے، ایمان پر قائم ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ گناہوں میں بالکل سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو وہ حقیقت میں کون ہے؟ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ جہنم میں جائیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو اگر خدا نخواستہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو ایک دن سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور بھیجا جائے گا۔ تو یہ وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں فمن و مقتصد، جو بیچ کی راہ چلنے والے ہیں، کہ نہ بہت زیادہ وہ عبادتوں میں منہمک، نہ بہت زیادہ اس میں لگے رہنے والے۔ نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا وقت ہوا زکوٰۃ ادا کر دی، کہیں پر ضرورت پڑی خرچ کر دیا، سیدھے راہ وہ چل رہے ہیں، لیکن کوتاہیاں بھی ان سے ہو رہی ہیں، کوتاہیاں بھی ان سے ہو رہی ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہو جاتی ہے، کبھی انجانے میں ہوتی ہے، خوب تو وہ درمیان میں والے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی بہرحال یہ صحیح راستے پر ہے۔ اگر ان کی نیکی ذرا سے بھی آگے بڑھ گئی تو یہ جنت میں چلے جائیں گے۔
تیسری قسم سابقون بالخیرات، جو ہر نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی گناہوں سے تو بہت دور، شکوک و شبہات سے بہت دور، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، عبادتوں میں ہمیشہ لگے رہنے والے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے والے، سمجھ رہے نہیں، اور شیطان سے بہت زیادہ دوری بنائے رکھنے والے۔ جہاں پر بھی نیکی کی بات آ جائے، جہاں پر بھی بھلائی کی بات آ جائے تو فوراً سبقت کرنے والے، تیزی کے ساتھ دوڑ کر وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے تو درجات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اب ان کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، بسنے رہنے کے لیے جنت ہے جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو جہاں ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا جائے گا، وہیں پر ان کو سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے ہار اور کنگن وغیرہ بھی پہنائے جائیں گے۔ یہ جنت میں ان کو تمام چیزوں کا حلیہ اور حلیہ اور تمام چیزوں سے ان کو نوازا جائے گا، اور ان کا لباس جو ہے وہ ریشمی ہوگا۔ جنت کا جو لباس ہے وہ ریشمی ہوگا۔ دنیا میں مردوں کے لیے گویا ریشم حرام کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام تو نہیں کیا گیا، منع ضرور کیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جنت میں جو ریشم کی کپڑا ہمیں پہنائے جائیں گے وہ انعام کے طور پر، اللہ کے فضل کے طور پر ہے۔ دنیا میں ہم مردوں کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو واقعتاً دوسرے کپڑے پہنتا ہے، چاہے وہ کاٹن کے پہنے یا سوئچ کاٹن پہنے یا جو دیگر اور آتے ہیں کپڑے وہ پہنتا ہے، تو اس کے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، خارش ہوتی ہے یا کوئی اور، تو ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا ہو کہ آپ کے لیے صرف ریشم ہی کپڑا ہے جو آپ پہن سکتے ہیں، تو ایک مجبوری ہے، تب تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ لیکن جہاں تک ایسے عمومی طور پر پہننے کی بات ہے تو ریشم کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا، آخرت میں جنت میں وہ ریشم سے محروم ہوگا۔ یعنی جو دنیا میں ریشمی کپڑے پہنے گا وہ وہاں پر دوسری زندگی میں وہ ریشمی کپڑوں سے کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ اس کا ہم دو مفہوم لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کر دی، اب پھر بھی ہم اس کو پہن رہے ہیں، تو نمبر ایک یہ کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب نافرمانی کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ یہ ہٹ درمی تک جو نافرمانی پہنچی چلی جا رہی ہے، تو اگر یہ نافرمانی برابر قائم رہی تو اللہ رب العزت اگر عذاب دے دے تو جہنم میں تو ریشم ملنا نہیں، تو ایک تو محرومی یہ ہو جائے گی۔ لیکن بالفرض اگر اس کی وجہ سے جہنم نہ ہو، گناہوں کی اس گناہ کی وجہ سے، اس ممنوع کی وجہ سے کرتے رہے لیکن اس پر نہیں رکے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، پھر بھی اللہ رب العزت نے کہا نہیں ہم اپنے اس بندے کو جنت دیتے ہیں، وہ قادر ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ جنت کسی بندے کو کیوں دے رہا ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ اگر وہ جنت میں لے جا رہا ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اب یہ ریشمی کپڑوں سے محروم ہو جائے گا۔ وہاں سارے جنتی ریشمی کپڑے میں ہوں گے، عمدہ عمدہ ان کے لباس ہوں گے، لیکن یہ ریشمی کپڑوں سے وہاں محروم ہو جائے گا۔ ہر چیز ملے گی لیکن یہ چیز اس کو پھر نہیں ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محرومی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، جنت میں داخلہ نہ ہونا، جہنم میں جانا، اس سے بھی ہو سکتی ہے، اور محرومی ہے کہ جنت میں چلے جائیں پھر یہاں پر چونکہ ہم نے اس کو پہنا تو وہاں پر ہم کو محروم کر دیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے گن گائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم اور رنج دور کر دیا۔ کیونکہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کوئی قلق، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم نہیں ہوگا، صرف ایک تکلیف ہوگی، بس ایک رنج ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد صرف ایک رنج ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا اور اپنے سے زیادہ بلند درجات والوں کو دیکھے گا تو اپنی ان کوتاہیوں پر افسوس کرے گا جو عبادت کے بغیر گزر گئی، ان اوقات پر وہ افسوس کرے گا کہ یہ جو میرا وقت گزر گیا تھا، اگر ہم اس میں اللہ کا یاد کر لیتے، ذکر کر لیتے، تلاوت کر لیتے، تسبیح پڑھ لیتے، نماز پڑھ لیتے،
تو آج ہم کو درجات اور بلند مل جاتے، اس کا افسوس ہوگا، بقیہ وہاں کی نعمتوں کا افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت وہاں کی نعمتیں انسان کو جو بنائی دی ہیں نا، وہ ایسی ہوں گی کہ انسان جو ہے جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو پہلے تو اسے افسوس ہوگا کہ اوپر والوں کو دیکھیے کتنے اعلیٰ چیزیں ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یہ ساری چیزیں میں کاش ہم کو بھی مل جاتی، تو اس کا تھوڑا سا ہوگا، لیکن اس کے بعد جیسے وہ اپنی جنت کی طرف نظر ڈالے گا، جو اس کو نعمتیں ملی ہیں اس پر نظر ڈالے گا تو اسے بھول جائے گا، وہ اسی میں خوش ہو جائے گا کہ بہت ہے۔ تو لیکن بہرحال وہ عارضی چیز ہوگی، اس کا کوئی ایسا احساس نہیں، اس کا احساس ضرور ہوگا کہ ہاں ہم نے جو وقت گزار دیا اور بغیر کیا بولتے ہیں ذکر کے، بغیر عبادت کے ہم نے گزار دیا، بغیر اللہ کو یاد کیے ہوئے گزار دیا، وہ ہمارے لیے افسوس کا سبب بن جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور خوب قدرداں ہے، یعنی نعمتوں سے نوازنے والا بھی ہے، جس نے ہم کو اس رہنے کی جگہ میں یعنی جنت میں ہمیں مقام عطا فرمایا، جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمایا، جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمایا، اور یہ اس کا فضل ہے۔ اب وہاں پر نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف، نہ وہاں پر کوئی تھکن، دونوں چیزیں ہیں کہ ہم دنیا میں جیسے تھک جاتے ہیں، کام کر رہے ہیں تو بھی تھک جاتے ہیں، اگر ایک آدمی صرف سوتا رہے تو وہ بھی تھک جاتا ہے۔ بہرحال یہ تھکن دونوں طرف سے، کرو گے تو بھی تھکو گے، نہیں کرو گے تب بھی تھکو گے۔ تو یہاں دنیا میں دونوں طرح سے تھکن اور تکلیف ہے، اور دنیا میں تکلیف اور کلفت ہے ہی، یہاں کسی کو بھی تکلیف سے وہ نہیں ہے کہ تکلیف سے وہ مبرہ ہو جائے اور بچا ہوا ہو، چاہے جتنا بڑا مالدار ہو چاہے جتنا غریب ہو، تکلیف سب کو لاحق ہونی ہے، بیماری سب کو لاحق ہونی ہے، پریشانیاں سب کے ساتھ آنی ہے، لیکن جنت میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے جنت میں داخلہ نصیب فرمایا، یہ اس کا فضل ہے۔ اب یہاں پر ہمیں نہ کوئی گزن پہنچے گی، نہ تکلیف پہنچے گی، اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکن لاحق ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، کیونکہ اسی کے فضل سے ہی سب جنت میں جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اپنے نیکیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں، تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اگر اللہ نعمتوں کے مقابلے میں اگر نیکیاں رکھ دے گا تو انسان کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، بس اللہ فضل اپنا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔